کیا ایران اسرائیل جنگ دبئی کی اکانومی کو تباہ کر دے گی؟ اگر جنگ لمبی ہو جائے تو کیا دبئی میں ٹورزم اور بزنس کم یا ختم ہو سکتے ہیں؟ کیا ایران کی طرف سے حملوں کا خطرہ دبئی یا یو اے ای کے لیے مزید بڑھ سکتا ہے؟ ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے دبئی میں پیٹرول، گولڈ اور دوسری چیزوں کی قیمتیں کیوں بڑھ سکتی ہیں؟ سوال یہ بھی اٹھتا ہے، کیا اس جنگ کی وجہ سے دبئی کی فلائٹس، ٹریول اور ٹریڈ پر اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا جنگ کی صورت میں دبئی میں فارنرز کا انخلا شروع ہو سکتا ہے؟ کیا دبئی کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر اس کشیدگی سے گر جائے گا؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا یو اے ای کا دفاعی نظام کسی حملے کو روکنے کے لیے کافی ہے؟ میں ہوں عتیق زاہد۔ گلوبل پوائنٹ پر ہم دنیا کے ماحول کو ایک ایسے اینگل سے دیکھیں گے جس اینگل سے شاید ابھی تک نہیں دیکھا گیا۔ تقریباً 40 سال کی محنت اور صرف دنوں میں سب کچھ راکھ۔ آج کل کچھ ایسا ہی منظر دبئی کے بارے میں سننے کو مل رہا ہے۔ رات کے وقت دبئی کے روشن سڑکیں جو پہلے کی طرح جگمگا رہی تھیں، مگر مڈل ایسٹ میں جنگ کی خبریں لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر رہی ہیں۔ ٹورسٹ جو ہر سال دبئی آتے تھے اب اپنے سفر منسوخ کرنے لگے ہیں اور ہوٹل خالی ہونے لگے ہیں۔ ایئرپورٹس پر کئی فلائٹیں منسوخ ہو گئی ہیں اور مسافر پریشان کھڑے ہیں، اپنے گھروں کو واپس جانے کا انتظار کرنے لگے ہیں۔ بازاروں میں چیزوں کی قیمتیں آہستہ آہستہ بڑھنے لگی ہیں کیونکہ جنگ نے ٹریڈ اور سپلائی کو متاثر کر دیا ہے۔ اب لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ اگر جنگ پھیل گئی تو اس کا اثر صرف میدان جنگ تک نہیں بلکہ دبئی جیسے پرامن شہروں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ آج سے تقریباً 50 سال پہلے دبئی کے حکمران شیخ راشد بن سعید المخدوم نے خواب دیکھا تھا۔ یہ خواب تھا کہ گلف کے بیچوں بیچ ایک ایسا شہر بسانا جو کہ دنیا کے بہترین اور جدید ترین سٹی ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مڈل ایسٹ کے زیادہ تر علاقے صرف ریگستان تھے، دور دور تک بلند عمارتیں بالکل نہیں تھیں۔ جب شیخ نے دنیا کو بتایا کہ وہ دنیا کو ایک عالمی معیار کا شہر بنانا چاہتا ہے تو مغربی دنیا کے لوگ اس بات پر ہنسنے لگے، لیکن شیخ راشد نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ دبئی کو ایسا شہر بنائیں گے جہاں آسمان کو چھوتی عمارتیں ہوں گی، دنیا بھر کی بڑی بڑی کمپنیاں اپنے دفاتر کھولیں گی اور لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے دبئی کا رخ کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے لوگ پیرس اور ویانا جاتے ہیں۔ اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے گئے، لاکھوں مزدوروں نے دن رات محنت کی اور تقریباً 50 سال لگ گئے۔ آخرکار دبئی دنیا کا سب سے جدید اور محفوظ شہروں میں شمار ہونے لگا، لیکن اب حالات بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں دبئی کے آسمان پر ہزاروں ڈرونز اور میزائل دیکھے جانے لگے ہیں۔ خبریں سامنے آنے لگی ہیں، سوشل میڈیا پر کچھ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حبیبی ڈونٹ کم ٹو دبئی۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ دبئی کے زوال کی شروعات ہو سکتی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ آخر ایران دبئی پر زیادہ حملے کیوں کر رہا ہے؟ دبئی کی اکانومی کے وہ کون سے 4 ستون ہیں جنہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ان حملوں کا دبئی کی اکانومی پر کیا اثر ہوگا اور کیا اس صورتحال سے کسی دوسرے ملک کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے؟ کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے دبئی کی اکانومی کو دیکھنا ضروری ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دبئی کی اکانومی تیل پر تقریباً بالکل بھی انحصار نہیں کرتی۔ دبئی کی انکم کا صرف 0.5% حصہ تیل سے آتا ہے۔ اس کے برعکس گلف کے دوسرے ممالک جیسا کہ سعودی عرب، کویت اور قطر کی اکانومی بڑی حد تک تیل پر چلتی ہے۔ اس لیے دبئی کو کمزور کرنے کے لیے ایک مختلف حکمت عملی اپنائی جاتی ہے۔ دبئی کی اکانومی کا تقریباً 30% حصہ تجارت سے آتا ہے۔ دبئی کو ایک بڑی عالمی منڈی سمجھا جاتا ہے جہاں دنیا بھر سے سامان آتا ہے اور پھر دوسرے ممالک بھیجا جاتا ہے۔ مثلاً چین سے الیکٹرانکس، جاپان سے گاڑیاں اور یورپ سے مشینری، افریقہ سے گولڈ اینڈ ڈائمنڈ اور بھارت سے فارما مصنوعات۔ اسی لیے دبئی دنیا کے بڑے گولڈ ٹریڈنگ ہب میں شامل ہے۔ اگر کوئی دشمن دبئی کی تجارت کو نقصان پہنچانا چاہے تو سب سے پہلے پورٹس کو نشانہ بنائے گا، خاص طور پر جبل علی پورٹس۔ چونکہ دبئی عالمی تجارت کا بڑا مرکز ہے اس لیے دنیا کے بڑے بڑے بینک یہاں موجود ہیں۔ اس شعبہ کو کمزور کرنے کے لیے سائبر حملے کیے جا سکتے ہیں تاکہ بینکنگ نظام متاثر ہو اور لین دین رک جائے۔
दुबई दुनिया के सबसे मसरूफ हवाई अड्डों में से एक का मालिक है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ सालाना करोड़ों मुसाफिर आते जाते हैं और दुबई की मशहूर एयरलाइन एमिरेट्स दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती है। अगर ये शोबा मुतासिर हो जाए तो टूरिज्म और कारोबार दोनों रुक सकते हैं। दुबई का रियल एस्टेट सेक्टर भी बहुत बड़ा है। दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा भी इसी शहर में मौजूद है। दुनिया भर के इन्वेस्टर, खास तौर पर इंडियन इन्वेस्टर, दुबई में अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस जंग की सूरत में दुबई में मुकीम फॉरेनर्स का इनखला शुरू हो सकता है? अगर जंग बराह रास्त यूएई की हदूद तक ना पहुंचे तो बड़े पैमाने पर इनखला का इम्कान कम है। ताहम अगर सिक्योरिटी सूरत हाल खराब होती है तो मल्टीनेशनल कंपनियां अपने अमले को मुंतकिल भी कर सकती हैं और नए वीजों के इजरा में कमी भी आ सकती है। माहिरीन एक सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या दुबई का रियल एस्टेट सेक्टर इस कशीदगी से गिर जाएगा? मुख्तसर मुद्दत के लिए इन्वेस्टर वेट एंड सी की पॉलिसी अपना सकते हैं, जिसे कीमतें ठहर भी सकती हैं। लेकिन अगर रूस यूक्रेन की जंग की तरह यहां भी दौलतमंद लोग महफूज मुकाम की तलाश में दुबई का रुख करने लगे तो कीमतें गैर मुतवक्का तौर पर बढ़ भी सकती हैं। और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी सवाल उठा रहे हैं, क्या यूएई का मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी भी हमले को रोकने के लिए काफी है? जी हां, यूएई के पास दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम जैसा कि थार्ड और पैट्रियट मौजूद हैं। इसके अलावा अमेरिका के साथ डिफेंस एग्रीमेंट दुबई को एक मजबूत हिफाजती हसार फराहम करते हैं, जो किसी भी अचानक हमले के नुकसान को कम करने की सलाहियत रखते हैं। अगर जंग जल्दी खत्म हो जाए तो दुबई जल्दी संभल सकता है। सियाहत और सरमायाकारी दोबारा वापस आ सकती है। अगर जंग लंबी चली जाए तो सरमायाकार दूसरे मालियाती मराकज जैसा कि सिंगापुर और लंदन और ज़ूरिच की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं। अगर तनाज़ा पूरे गल्फ में फैल गया तो इसके असरात सिर्फ मिडल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की इकॉनमी भी मुतासिर हो सकती है। आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या दुबई का वो ख्वाब जो 40 साल पहले देखा गया था, आने वाले वक्त में भी इसी तरह कायम रहेगा? यह तारीख एक नया मोड़ लेने वाली है। ये तो अब वक्त ही बताएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा और मन में आने वाले वो सवालात भी लाजमी उठाइएगा जिन सवालात से दुनिया के थिंक टैंकर डरते हैं।